لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان عرضه ثم الصلاة والسلام على سید الانام مولاي مولا الثقلين نبی الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین ابو القاسم المحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا وغضب الله من بغض حسينا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات محمد حضرات گرامی قدر مومنین اور معزز سامعین، ماتم داران سید الشہداء و پرسادران امام مظلوم کربلا، عشرہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے اور علیکم السلام، اور کافی عرصے سے یہ ہوتی آ رہی ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی تقریباً 2 سال پہلے اس مجلس میں نوکری کی تھی شاید مولا کی، اور خدا کا شکر ہے کہ آج لکھنؤ میں تھا، اس لیے جو ہے وہ پھر اس نوکری کا شرف ملا۔ اور یہ سب باتیں بھی علیکم السلام، یہ ساری باتیں بھی اس لیے ہیں اور سمجھنے کے لیے ہیں کیونکہ سارا معاملہ بھیا معرفت کا ہے۔ معرفت ہوگی تو فرشیدہ بھی سمجھ میں آئے گی، معرفت ہوگی تو مجلس بھی سمجھ میں آئے گی، معرفت ہوگی تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ مجلس میں پہلے پہنچنے کا کیا فائدہ ہے، معرفت ہوگی تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ آخر میں پہنچنے کا کیا نقصان ہے۔ تو لہٰذا ساری چیزیں معرفت کی ہیں۔ معرفت ہے تو اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، معرفت ہے تو رسول اللہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے، اور معرفت ہے تو امام حسین بھی سمجھ میں آئیں گے، ورنہ صرف امام حسین کا نام لینا یا صرف سینہ پیٹنا اور ہے، لیکن معرفت کے ساتھ یا حسین کہہ دینا اور ہے۔ تو لہٰذا معرفت ایک اہمیت رکھتی ہے، فرش ازا ہے ماشاءاللہ، مومنین کی آمد ہے، اور یہ آخری سلسلہ ہے، اس لیے گفتگو ہے کہ جس مقصد کے تحت جس عنوان پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان پر یہ عشرہ مجالس ہو رہی ہے، اس پر ہی جو ہے وہ کچھ دیر کی گفتگو موقوف ہوگی تاکہ آپ کے اذہان عالیہ تک فضائل امام اور مصائب سرکار جو ہے وہ پیش کیے جائیں اور پہنچائے جائیں۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔
اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ذاکرین بھی گھبرا جاتے ہیں، مومنین بھی گھبرا جاتے ہیں، ایک آدھ دو لوگ موجود، ارے بھیا مجلس کیسے شروع ہوگی، لوگ نہیں موجود ہیں، پبلک کم ہے. لیکن ہمارے ساتھ خدا کا شکر ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم 2 آدمی میں بھی مجلس پڑھ دیتے ہیں اور 100 آدمی میں بھی پڑھ دیتے ہیں. کیونکہ جب معرفت ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ مجلس میں ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو یہ گناہگار آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اور انہیں نہیں دیکھ پاتے کہ جن کو دیکھنے کی طاقت ابھی نہیں عطا ہوئی ہے. کیونکہ اس مجلس کے لیے معصوم کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی آئے نہ آئے میری جدہ پہلے آتی ہیں. تو جب وہ لوگ آتے ہیں کہ جو مالک عرش ہیں، وہ لوگ آتے ہیں کہ جو مالک فرش ہیں، وہ لوگ آتے ہیں کہ جو مالک جنت ہیں، جب اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کے آگے ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بساط ہے. اچھا جب وہ آتے ہیں تو کیا وہ خالی آتے ہیں؟ بھئی دیکھیے، اگر ابھی اس علاقے میں اس علاقے کا یا یہ کہوں کہ لکھنؤ کا ڈی ایم بھی آ جائے تو خالی نہیں آئے گا. لکھنؤ کا صرف ڈی ایم ہے، وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صرف لکھنؤ کا ہے، اس کے آگے نہیں ہے، اس کی صرف یہیں کے لیے بنایا گیا ہے. خالی نہیں آئے گا. کیا ہوگا کہ فورسز پہلے آئیں گی، کئی رنگ کے جو ہے وہ سپاہی آئیں گے، ہے نہیں؟ آپ دیکھیے الگ الگ وردیوں میں ہوتے ہیں، الگ الگ جو ہے عہدوں پر ہوتے ہیں، کہا وہ پہلے آئیں گے. الگ الگ آوازیں لگاتی ہوئی گاڑیاں آئیں گی. کہا کہ ایک جو ہے وہ ایک شہر کا ڈی ایم اگر آ رہا ہے تو اس کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے ایک قافلے کے ساتھ آتا ہے کہ جس کی ملکیت کیا ہے، جس کی حکومت کہاں ہے. کہا صرف ایک شہر کے اوپر ہے. اب آپ سوچئے کہ جس کو اللہ نے دنیا کا مالک بنا دیا ہو، جس کو اللہ نے مالک جنت بنا دیا ہو، جب وہ آئے گا تو کیا عالم ہوگا. یا یہ کہوں کہ جب جنت کی ملکہ آئیں گی تو کیا خالی آ جائیں گی؟ کہا نہیں، ایک پورا قافلہ ہے. نہ جانے کون کون ان کے ساتھ اس فرش عزا پہ آ رہا ہے. تو لہذا جب وہ آ گئے تو پھر ان کی خدمت میں نوکری شروع ہو گئی. اب سمجھ میں آیا کہ اس منبر پر آنے والا اپنے آپ کو نوکر کیوں کہتا ہے، کیونکہ ہم انہی کی تو نوکری میں حاضر ہیں. صلوات پر محمد اور آل کیوں یہ بات کہی جاتی ہے؟ تو لہذا وہ آئیں، مالکان پہلے آئیں. اس سے پہلے ضروری ہے کہ جو غلام ہیں، جو غلام ابن غلام ہیں، جو ان کے غلاموں کی گرد پا ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے پہنچ جائیں. لیکن یہ باتیں ساری معرفت کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حدیث کو بیان کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ برابر سنتے ہیں احب اللہ من احب حسین. یہاں پر اس کلمے کے لیے وغضب اللہ من بغض حسین، اس کلمے کے لیے علماء نے 2 نظریے پیش کیے ہیں. یا تو یہ جملہ خبریہ ہے یا یہ جملہ انشائیہ ہے. خبریہ کہتے ہیں کہ خبر دینا، بتانا. انشائیہ کے معنی دعا کے ہیں. تو یا تو رسول اللہ، اب اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ یا تو یہ کہا جائے کہ رسول نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے، سب سارے صرف ہمارے علماء نہیں بلکہ اہل سنت علماء نے بھی اس بات کو جو ہے وہ لکھا ہے. لیکن جو دوسرا جملہ ہے اس کے ترجمے میں 2 باتیں ہیں، 2 طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس سے خوش ہوتا ہے جو حسین سے خوش ہو، جو حسین کو دوست رکھے. پہلی بات. یا اگر دعائیہ جملہ ہے تو بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اس سے خوش ہو جو حسین کو دوست رکھے، اور اس پر غضبناک ہو کہ جو حسین سے بغض رکھے. لہذا ہمارے لیے دونوں اعتبار سے بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آگے کی آیت میں کیا ہے، آگے کی جو ہے وہ حدیث میں کیا ہے رسول اللہ کی؟ کہا کہ آگے بیان ہوا کہ ان الحسین و مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. حسین کون ہے؟ مصباح کہتے ہیں عربی میں چراغ کو، کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، اور سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے. لہذا اس میں بھی بات واضح ہو گئی کہ اگر نجات چاہیے تو بھی حسین کے در پہ آنا پڑے گا، اور اگر نجات کی کشتی ہے اور اگر ہدایت چاہیے تو بھی حسین کے در پہ آنا پڑے گا. یہ بات واضح ہو گئی نا.
حسین و منی وانا من الحسین، اللہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے کہ جو حسین سے دوست رکھے، اور اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ جو حسین سے بغض رکھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ہماری کیا کوشش ہے، سجدہ ہم کیوں کر رہے ہیں، 4 بجے سویرے کیوں اٹھ رہے ہیں نیند کو خراب کر کے؟ اس لیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے ناراض نہ ہو، اس کے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ 4 بجے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی اذان ہوئی، حکم ہے کہ اپنے کام کو چھوڑیے، نماز پہلے پڑھیے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، مغربین کے وقت حاضر ہیں۔ یہ تو نماز کا مسئلہ تھا۔ ماہ رمضان آیا، روزے رکھ رہے ہیں، 17 گھنٹے کے ہوں یا 18 گھنٹے کے یا 16 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیجیے اللہ نے مستطیع کر دیا، تھوڑی سی دولت ہو گئی، کہا کہ پھر واجب ہو گیا ایک اور واجب، کیا ہے؟ کہا کہ حج کریے، کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ کچھ اور دولت آ گئی، اور کیا، بلکہ خمس تو ہر عالم میں جو ہے وہ ہے، دولت ہو یا کہتے نہیں، ایک بالکل کامن انسان پر بھی خمس ہے کہ جس کے پاس بہت دولت نہیں ہے، خمس نکالتا جائے دولت مند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خمس ہے حق امام، جب آپ نے امام کا حق دے دیا تو پھر کیا ہے؟ کہا کہ پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ تنگ دست رہ جائیں؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ ساری کوششیں کیا ہیں؟ تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ خوش ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا خوش ہو جائے گا تو ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ اتنی ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ بے شک یہ کرنا ہے کیونکہ جو واجبات میں ہے وہ کرنا ہے، اللہ ہم سے بالکل راضی ہو، لیکن رسول اللہ نے اسی معاملے کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر۔ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اسے دوست رکھتا ہے کہ جو حسین سے دوست رکھے۔ معلوم ہوا سب کر کے کیا کریے گا اگر حسین کا بغض ہے دل میں؟ سب کر کے ہی آپ کیا کر لیں گے اگر حسین کا بغض ہے، کیونکہ رسول صاف صاف کہہ رہے ہیں اور سب متفق ہیں، چاہے اہل سنت کے علماء ہوں چاہے شیعوں کے ہوں اس حدیث کے اوپر۔ تو پھر اگر امام حسین کا بغض دل میں ہے تو پھر نماز کہاں آپ کی جائے گی؟ ارے جس کی وجہ سے آج نماز ہے، جس کی وجہ سے آج احکام شرعیہ ہیں، جس کی وجہ سے آج اسلام ہے، اگر اس کا بغض دل میں ہے تو بھی نماز کیسی، روزہ کیسا، حج کیسا، یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی؟ امام حسین سے محبت۔ عاشق خدا بننا ہے تو عشق حسین کرو، اور اس کے بعد اگر ہدایت چاہیے تو حسین کے در پر آنا ہے، کیونکہ حسین چراغ ہدایت ہیں، اور یہ چراغ ایسا ہے کہ دنیا کا چراغ تو وہ ہوتا ہے کہ جو تیز ہواؤں میں بجھ جاتا ہے، لیکن اس چراغ کی خوبی یہ ہے کہ جتنی ہوا تیز ہوتی ہے اتنی ہی اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، اتنی ہی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنی مخالف صدائیں آ رہی ہیں ہر جگہ سے کہ یہ محرم کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ قمع زنی کیا ہے، یہ زنجیر زنی کیا ہے، یہ سینہ زنی کیا ہے، یہ جلوس اعضاء کیا ہے، یہ کالے بینر کیا ہیں، یہ پوسٹر کیا ہے، یہ سیاہ لباس کیا ہے، کہ جتنی صدا آتی جاتی ہے امام کے خلاف تاکہ عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کو کم کیا جائے، اتنا ہی فروغ ہوتا جاتا ہے۔ تم کم کر کے دکھاؤ گے، ہم کر کر کے دکھائیں گے۔ صلوات بر محمد اور آل یہ کہیں پر کم ہونے والی چیز ہے نہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہو چکا ہے، ہم کرتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ صاحب آپ سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے، یہ کہا جاتا ہے نا ہم کو کہ آپ سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ سیاہ لباس ہیں ہمارے، سیاہ پرچم ہے ہمارے گھر پر، محرم کا چاند نمودار ہوا سیاہ پرچم لگا دیا گیا، 2 مہینہ 8 دن تک رہتا ہے، سیاہ لباس میں ہم ہیں۔ تو اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے بھئی کیوں؟ یہ پٹی بھی کالی ہم باندھتے ہیں، کوئی بھی جلوس میں شریک ہیں سیاہ لباس میں ہیں، کہا کہ آپ یہ کالا کلر کیوں؟ بھائی کوئی اور کلر آپ لے لیجئے۔ کہا کہ سفید کلر جو ہے وہ امن کا کلر ہے، شانتی کا کلر ہے، سکون کا کلر، اسے استعمال کریے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہم سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں۔ کہا کہ اگر آپ کو کسی کے خلاف، اسی دنیا کی بات میں کر رہا ہوں،
یہی کی بات، حکومت کے خلاف بھی اگر احتجاج ہوتا ہے تو کہا کہ سیاہ پرچم دکھائے جاتے ہیں، سیاہ جھنڈے دکھائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کی بات سے متفق نہیں ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ بھیا دنیا پہ ہونے والے ظلم کے لیے جب سیاہ پرچم دکھائے جا رہے ہیں تو پھر جن کی وجہ سے دنیا ہے ان پر جو ظلم ہوا ہے، ان پر جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے تا قیامت ہم سیاہ پرچم دکھاتے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ سیاہ پرچم دکھانا صرف حسینیت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ احتجاج ہے اس وقت کے یزید کے لیے بھی، اس وقت کے یزید کے لیے بھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہا کہ یہ احتجاج قیامت تک ہوتا رہے گا سیاہ لباس کے ذریعے، سیاہ پرچم کے ذریعے، کہ امام حسین پر جو ظلم ہوا۔ اور رسول اللہ نے کہا، امام حسین کی اہمیت بتائی، کون ہے امام حسین، کیا شان ہے ان کی۔ رسول نے صرف یہی اہمیت نہیں بتائی ہے اس حدیث کے ذریعے نہیں، بلکہ عمل کو کر کے بھی اہمیت بتائی ہے۔ ابھی میں یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں اور اگر میرے گھر سے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے تو شاید جو پیچھے لوگ ہیں وہ اور اندر آ سکیں، ابھی جگہ ہے، تھوڑا سا ادھر آ جائیے، اچھی خاصی جگہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ کہا کہ رسول اللہ نے عمل کر کے بھی بتایا ہے، ہر طریقے سے امام حسین کی جو ہے وہ شخصیت کو، زمانے کو بتایا۔ اگر اس مجلس میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے گھر سے کوئی بچہ میرا بیٹا آ جائے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ آ کے اگر وہاں پر مثلاً گر بھی جائے وہ، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم مجلس کو روکیں اور جا کر کے اسے اٹھائیں اور لے کے یہاں آئیں۔ کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو مجمع ہے یہی تو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے کہ انسان کتنا بھی ناآشنا ہو لیکن یہاں آ کے سب آشنا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت فطرتی بات ہے کہ آپ کسی بھی شادی میں جائیے، وہاں آپ سب سے نہیں مل پائیں گے، ہر ایک کو آپ سلام نہیں کریں گے، ہر ایک سے ملاقات نہیں کریں گے، ہر کوئی آپ کو نہیں جانے گا۔ لیکن ایک یہ ایسی درسگاہ اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ یہاں سے ذکر امام کر رہے ہیں تو ہر بندہ آپ کو جان جائے گا اور ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ اما دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ یہ صدقہ ہے امام حسین کے ذکر کا کہ یہ پہلی اور واحد ایسی جگہ ہے کہ آپ نے ان کا ذکر کیا، چاہے وہ ذاکری کے انداز میں ہو، چاہے وہ شاعری کے انداز میں ہو، چاہے وہ نوحہ خوانی کے انداز میں ہو، جس بھی انداز میں آپ نے ذکر کیا لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت آ گئی۔ تو کیا ہوگا؟ کہا کہ وہیں سے اٹھا لیا جائے گا بچہ، لے کر کے آ جائیں گے لوگ، کہہ رہے بھائی یہ مولانا کا بیٹا ہے، نہیں بھی جانتے ہوں گے، جو جانتے ہوں گے وہ بھی، نہیں جانتے وہ بھی، لیکن اٹھا کے لے کے آئیں گے۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ مسجد میں ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے میں امام حسین اس درمیان میں جب داخل ہوئے، ابا کا دامن پیر میں الجھا، چھوٹے ہیں ابھی، بہت بڑے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ زمین امامت کا بوسہ لیتی، رسول نے اپنے خطبے کو روکا اور روک کر کے گئے اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر کے آئے۔ اچھا یہ عمل تو ہے کہ لے کر کے آئے، اب کیا کرنا چاہیے تھا رسول اللہ کو؟ لے کے آئے تھے، بٹھا دیتے، خطبہ آگے جاری کر دیتے، لیکن یہ نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ کہا کہ خطبے کو روک دیا اور اس کے بعد امام حسین کو اٹھایا اور کہا کہ الحسین فعرفو، یہ حسین ہے میرا، اسے پہچانو۔ بھئی آپ اللہ کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، کلام الہی، آیات الہی، آیات قرآنی کا بیان ہے، اس بیچ میں حسین کا تعارف کیا مقصد ہے؟ بعد میں کروا دیجیے۔ کہا نہیں، حسین کی منزلت وہ ہے خدا کی بارگاہ میں کہ خدا کا حکم، یہ بھائی رسول جو بیان کر رہا ہے وہ حکم خدا ہی تو ہے۔ کہا کہ خدا کا یہ حکم ہے کہ اپنے خطبے کو روک کر کے پہلے حسین کا تعارف کراؤ، خطبے کو روکو اور پھر حسین کا تعارف کراؤ، اس کے بعد پھر خطبے کو شروع کرو۔ اچھا یہ عمل اگر صرف خطبے تک ہوا ہوتا تو یہ سمجھ میں آتا کہ بھائی خطبہ پہلے دیا جاتا ہے یا بعد میں دیا جاتا ہے، لیکن واجبات نماز میں ہے، بھیا یہ عمل تو واجب نماز میں بھی ہوا۔ اب واجب نماز میں یہ عمل کیسے ہوا؟ کہا کہ واجب نماز میں رسول سجدے میں ہیں، امام حسین پشت پر ہیں، چاہیے تھا نا کہ کوئی بھی اٹھ کر کے امام حسین کو اتار دیتا۔ یا رسول اللہ
کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمد، ایک بار کہتے ہیں، 2 بار کہتے ہیں، 3 بار کہہ دیا، لیکن رسول کہتے ہی جا رہے ہیں، رسول کہتے ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں امام حسین کی منزلت کیا ہے اور کیسے پہچنوایا ہے رسول اللہ نے۔ کہا کہ رسول کہتے ہی جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں بار بار۔ کیوں کہہ رہے ہیں جان رہے ہیں آپ؟ حکم الہی آ چکا ہے، کیا ہے میرے نبی اس وقت تک سر کو نہ اٹھائیے گا جب تک کہ حسین آپ کی پشت سے نہ اتر آئے۔ یہ منزلت ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد اور امام حسین کی فضیلت میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن ان سب کو تاکہ کم وقت میں آپ تک بات پہنچ جائے کہ امام حسین کا پورا تعارف رسول اللہ نے کرایا ہے۔ حسین و منی کہا، پھر اسی حدیث کی طرف ہم لوٹتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ تاریخ کے اس منظر کی طرف جائیں گے کہ جب اصرار بیعت ہوا اور امام نے انکار بیعت کیا۔ مثلی لا یبایع مثلا، حسین و منی کا مطلب کب سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ امام حسین کے اس جملے کی طرف جائیں گے جو آپ نے ولید کے دربار میں ولید سے کہا کہ حسین، آپ نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کہہ چکے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لہٰذا اب اگر حسین بیعت کر لیتے تو یہ بیعت حسین کے ہاتھوں پر صرف حسین کی نہیں ہوتی بلکہ رسول کی ہوتی۔ اور یہ جملہ میں کہنا چاہوں گا اس موقع پر کہ کائنات کا ہر بشر یا پوری کائنات اگر اس جملے کو سمجھ لیتی کہ حسین و منی کیا ہے تو پھر جتنے مسلمان ہیں صرف وہ مسلمان نہ رہ جاتے بلکہ سب حسینی ہو جاتے۔ صلوات اور محمد اور آل محمد، بلکہ سب حسینی ہو جاتے۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ یزید کیوں بیعت لینا چاہتا تھا، اتنا بیعت پر اصرار کیوں ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب اتنے سارے معصومین ہیں لیکن کسی کا اتنا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا، امام حسین کا ہی اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ تو ہم جواب میں اسے یہ کہتے ہیں امام کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے۔ ہم جو تذکرہ کرتے ہیں امام حسین کا اتنا، ان کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے۔ کون ہے امام حسین؟ کہا کہ جنہیں بہت مظلومی کے ساتھ کربلا میں شہید کیا۔ کہا اچھا یہ شہادت ہوئی کیوں، یہ نوبت کیوں آئی؟ کہ اس لیے کہ امام نے انکار بیعت کیا۔ کیا انکار بیعت کا نتیجہ جانتے تھے حسین؟ اب ہم اس جگہ پر کیا کہیں گے؟ شیعوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ آ گیا اس جگہ پر کہ کیا انکار بیعت کا نتیجہ جانتے تھے امام حسین؟ اگر ہم یہ بات کہہ دیں کہ امام حسین انکار بیعت کا نتیجہ نہیں جانتے تھے تو کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر وہ کیسا امام ہے کہ جسے نتیجے کی خبر نہیں ہے، پھر وہ امام کہاں رہا کہ کیا ہونے والا ہے؟ اور اگر ہم نے گھبرا کے کہہ دیا کہ ہاں امام جانتے تھے تو پھر قرآن کی وہ آیت آ جائے گی سامنے کہ جو مسلمان لے کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر قرآن کی یہ آیت کہاں جائے گی؟ تو اب اگر یہ آیت پیش کی جائے گی تو کیا ہم کیا کہیں گے کہ مولا آپ نے کیا قرآن کے خلاف عمل کیا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، مولا کیا قرآن کے خلاف؟ اور قرآن کے خلاف جو عمل کرے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا، امام کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ امام نہیں جانتے تھے تو پھر امام ہی کی زندگی سے میں بتاؤں کہ امام کیا کیا جانتے تھے۔ ابھی شکم مادر میں ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا یہ رسول اللہ کا بیان ہے کہ ابھی شکم مادر میں تھے، جناب فاطمہ نے رسول اللہ سے بیان کیا، کہتی ہیں کہ بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اماں ہو انا ولدک العطشان، یا اماں ہو انا ولدک الاریان، اے میری ماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، اے میری ماں میں آپ کا اریاں بیٹا ہوں۔
شکم مادر کی بات ہے یہ. دنیا میں آئے 2 برس یا 3 برس کا سن ہے. جناب ام ایمن امام حسین کو لے کر کے نکلی ہیں گھر سے باہر. یہودیوں کا ایک گروہ آ رہا ہے, یہودیوں کا اس میں سردار بھی موجود ہے. قریب آیا, امام حسین کو دیکھا, چہرے کو بغور دیکھا. ابھی میں نے کہا تھا نا رسول اللہ کی حدیث میں ان الحسین و مصباح الہدیٰ, حسین ہدایت کا چراغ ہے. حسین کے چہرے کو دیکھ کے ہدایت مل جاتی ہے, حسین کے عمل کو دیکھ کے ہدایت مل جاتی ہے. ابھی بتاؤں گا کہ حسین کا عمل کیا ہے. کہا کہ جب اس نے چہرے کو دیکھا امام حسین کے, یہودیوں کا سردار ہے, یہودیوں کا گروہ ہے, چند لوگ ساتھ میں موجود ہیں, دیکھ کے کہتا ہے کہ اے ام ایمن یہ کون بچہ ہے جو اتنا خوبصورت ہے, اس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے. تو جناب ام ایمن نے کہا کہ یہ جگر گوشہ رسول فرزند بطول حسین ہے. اب وہ کہتا ہے سردار کہ اتنا پیارا بچہ ہے, کیا میں اس کے بوسے لے سکتا ہوں, کیا میں اسے چوم سکتا ہوں؟ جناب ام ایمن نے کہا کہ نہیں, تم نجس ہو, اور یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے طہارت کی آیت ہے, یہ وہ ہیں کہ جو مطہر ہیں, جو پاکیزہ ہیں, تم نہیں چوم سکتے. اب وہ کہتا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو, اللہ اکبر, دیکھیں حسین کی ہدایت کیسے ہوتی. کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو. اب جیسے ہی یہ کہا, ام ایمن نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حسین کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا, اور صرف اس نے نہیں پڑھا بلکہ سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا. جو ابھی تک یہودیوں کا گروہ تھا وہ اب مسلمان ہو گیا ہے. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اب اس کے بعد کا کیا معاملہ ہے جس کے لیے میں نے یہ بات کہی. کہا کہ اب وہ کہتا ہے اپنے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہ جو ساتھ میں ہیں, کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے, جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کہا کون؟ کہا کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جو ایک دن اتنا پیاسا ہوگا, اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان اس کی آنکھوں میں سب دھواں نظر آئے گا. اب آپ تصور کیجئے, اور تصور کیا بلکہ سوچئے اس بات پر کہ شکم مادر میں یہ امام حسین کو پتہ ہے کہ وہ پیاسے ہیں, پیاسے شہید کیے جائیں گے. دنیا میں آئے ایک یہودی سردار کو معلوم ہے کہ حسین کی پیاس کتنی ہوگی. مدینے سے چلنے لگے, اور جب نکلے ہیں مدینے سے تو کہا نکلنے سے پہلے جناب ام سلمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ عراق کا ارادہ ہے, پہلے مکہ جائیں گے. کہا کہ نہیں, میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے میرے لال عراق مت جاؤ. کہا نہیں, ہمارے لیے یہی حکم الہی ہے اور یہی بہتر ہے. امام حسین جانتے ہیں تبھی تو بتا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ مکے سے جب آپ نکلے, ابن عباس نے روکا, اور روکنے کے بعد کہا کہ حسین کہاں جا رہے ہو؟ عراق کا ارادہ ہے, مت جاؤ. کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ اللہ ہمیں شہید دیکھنا چاہتا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, تم اگر جا رہے ہو تو جاؤ, لیکن یہ بچوں کو اور بیویوں کو کیوں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اب سوچئے امام حسین کو معلوم ہے نا. کربلا میں پہنچ گئے. 10 محرم کو جب امام حسین تنہا تھے اور خیمے میں آئے تو جناب زینب بے اختیارگی کے ساتھ رونے لگیں. بے اختیار کہتے نہیں, کبھی بہت تیز آدمی جب چیخ کر روتا ہے. امام حسین نے چپ کرایا, اور اس کے بعد کہا یا اخت زینب مالکن نے کیف انا تبکین انا حسین حی, اے میری بہن زینب کیوں رو رہی ہوں, میں حسین موجود ہوں ابھی. جبکہ معلوم ہے کہ ابھی امام شہید ہو جائیں گے, لیکن جناب زینب کو دلاسا دے رہے ہیں. تو وہ حسین کہ جسے اتنی ساری باتیں معلوم ہے, اور حسین کے متعلق دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہے, کیا وہ حسین اپنی شہادت یا اپنے انکار کا نتیجہ نہیں جانے گا؟
اب یہ دو باتیں آ گئی نا، کیا اسے نہیں معلوم ہوگا؟ کہا نہیں، اسے معلوم ہے، بلکہ امام نے ہم کو یہ بتایا کہ کبھی بھی کسی بات کا فیصلہ قرآن کی ایک آیت سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا دوسری آیت بھی تو قرآن میں موجود ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، کیا ہے؟ کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ اب جو اللہ کی راہ میں شہید ہیں، وہ اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، تو اب امام کی جو شہادت ہے وہ ہلاکت نہیں ہے۔ پہلی جو آیت بیان ہوئی اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ معلوم ہوا ہلاکت اور شہادت میں فرق ہے، ہلاکت اور شہادت میں فرق ہے۔ ہلاکت اور ہے، شہادت اور ہے۔ یہی تو مسلمان کہے گا نا کہ امام کیوں گئے جب معلوم تھا ہلاکت میں گئے؟ کہا نہیں، ہلاکت اور ہے، شہادت اور ہے۔ ہلاکت کسے کہتے ہیں؟ کہ ہلاکت اسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے نقصان کے لیے اپنی جان کو دے دے، کہ اسے ہلاکت کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ کے لیے جان دی جا رہی ہو، جہاں پر اسلام کے لیے جان دی جا رہی ہو، جہاں پر قرآن کے لیے جان دی جا رہی ہو، اسے ہلاکت نہیں کہتے، قرآن اسے شہادت کہتا ہے۔ صلوات محمد۔ کہا کہ قرآن اسے شہادت کہتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہا کہ امام نے انکار کیا، اور انکار کا نتیجہ جانتے تھے امام، کیونکہ امام کو اس طریقے سے شہید ہونا ہے۔ امام کو معلوم ہے کیسے شہادت ہونی ہے، یہ شہادت ہے امام کی، اسی لیے امام گئے۔ اب اس کے بعد امام حسین کا یہ جو مہینہ ہے، اس میں ساری باتیں جو ہے وہ بہت میں نے مختصر کر دیا ہے باتوں کو تاکہ بہت طولانی وقت نہ ہو۔ کہا کہ یہ جو مہینہ ہے جس میں ہم امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، امام حسین کا گریہ کر رہے ہیں، یہ مہینہ ہمارے لیے اصلاح کا بھی مہینہ ہے۔ کیونکہ امام حسین جب نکلے ہیں گھر سے تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ کیا کہا ہے؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں نے جو خروج کیا ہے، جو میں نکلا ہوں، وہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ دو کے تاریخ کے دو کردار ہمارے سامنے ہیں، ایک کردار یزیدیت کا ہے اور ایک کردار حسینیت کا ہے۔ امام حسین پہ گفتگو ہو رہی ہے نا، ایک حسینیت کا کردار ہے۔ ہم نعرہ تو لگا رہے ہیں حسینیت زندہ باد، بالکل حسینیت زندہ باد ہے اور حسینیت زندہ باد رہے گی، لیکن ہمارا عمل کیا حسینیت کو زندہ رکھ پا رہا ہے؟ ایک منٹ کے لیے اگر یہاں پر رک کر کے ہم سوچیں کہ امام نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا، کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید کون ہے اور یزید کیوں بیعت لینا چاہتا تھا؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یزید پر لعنت تو بھیج رہے ہیں لیکن وہی عمل کر رہے ہیں جو یزید کر رہا تھا؟ ہم یزید پر لعنت تو بھیج رہے ہیں، لیکن اگر ویسے ہی عمل نظر آیا تو پھر ہم حسینی کہاں رہے؟ لہذا ضروری ہے، اس اصلاح کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے اپنی اصلاح ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل کہیں یزید کے کسی عمل سے ٹیلی کر جائے، کہیں یزید کے کسی عمل سے مل جائے۔ لہذا اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے، یزید کیا ہے، اس کا کیسا عمل ہے۔ تاریخ نے یہ بھی تو بتایا ہے نا، امام نے انکار بیعت کیوں کیا؟ تاریخ نے یہ بھی بتایا ہے کیونکہ یزید کا عمل وہ ہے، یزید اس شخص کو کہتے ہیں کہ جسے حکومت ملنے کے بعد، جسے طاقت ملنے کے بعد، تخت پر آنے کے بعد یزید کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ سب سے پہلا جو یزید کا کام ہے کہ ایسا کام کیا جائے کہ رہتی دنیا تک نام بھی ہو جائے اور خاتمہ اسلام بھی ہو جائے۔ کیوں اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اسی اسلام کے لیے یزید کے جو اجداد ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اسی اسلام کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے خلاف شہید ہوئے ہیں۔ اور ان کی کسی بھی، یہ جو واصل جہنم ہوئے اس میں کسی بھی طرح کا کہیں پر جو وہ مارے گئے، کاٹے گئے، بلکہ شہید لفظ ان کے لیے نہیں صحیح ہے، ان کے لیے ہے کہ وہ جو قتل کیے گئے، وہ کیوں قتل کیے گئے؟ کہ اس لیے کہ وہ اسلام کے خلاف تھے، لیکن اس سے یزید اور اس کے کسی بھی خانوادے کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ اسلام نہ ہو، لیکن اسلام موجود ہے۔ تو یزید کی پالیسی یہ ہے
کہ اسلام کو اگر ختم کرنا ہے، اب میرے پاس طاقت آئی ہے نا، ہم بھی یہ کر کے دیکھ لیں. بھئی حکومتیں یہی تو کر رہی ہیں، کہ کوئی ایسا کام کہ جو باقی حکومتیں نہ کر پا رہی ہوں، نہیں ہم کر کے دکھائیں گے اپنی حکومت میں. تو کیا مقصد ہے یزید کا؟ کہ اسلام ختم ہو جائے. لیکن اسلام ختم ہوگا کیسے؟ کیونکہ جو وارثان اسلام ہیں وہ تو موجود ہیں نا. بھئی باغ ہے، کسی کا باغ لگایا ہوا ہو، اس کے خانوادے نے اس باغ کو سینچا ہو، محنت کیا ہو، باغبان ہو، اگر اس باغ کے وارث موجود ہیں تو کیا کسی میں ہمت ہے کہ اس باغ کو ختم کر دے گا؟ کیا وہاں کے پودوں کو کاٹ دے گا؟ تو رسول اسلام جو باغ لگا کر کے گئے ہیں، تو اب جو ان کی نسل سے جو باغبان ہے اس وقت، کہا کہ پہلے اسے قتل کرنا ہوگا اگر باغ کو ختم کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں، ملاحظہ کریں کہ جب یزید نے خط بھیجا ہے خالد بن ولید کو، تو اس نے کیا کہا کہ 3 لوگوں سے بیعت لینا ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. اور کہا کہ یہ 2 لوگ تو وہ ہیں کہ جو ہمارے پالے ہوئے ہیں، یہ ہمارے پالے میں آ جائیں گے، لیکن حسین نہیں آئیں گے. لہذا حسین کو اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دو. کیوں آخر لینا چاہتا تھا؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے لوگ تو بیعت کر رہے ہیں، حکومت کرتا رہتا، امام حسین سے کیا ضرورت تھی بیعت لینے کی؟ تو یہی بات کہی جائے گی کہ اتنے سارے بکے ہوئے ہیں، اور جو بکے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اہمیت اس کی ہوتی ہے کہ جو خریدا جائے. جب اتنے سارے بکے ہوئے لوگ ہیں، آپ دیکھیں آج بھی یہی تو ہے نا، ہمارے یہاں یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں حکومتوں کا مسئلہ کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ممبر سے نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن صرف اشارتاً یہ بات عرض کرتا چلوں، اتنے سارے چینلز ہیں، دیکھیں سب بکے ہوئے ہیں. بھئی تو جو بکے ہوئے اپنا کام تو وہ کر رہے ہیں نا، ایک چینل کے پیچھے آپ کیوں لگے ہوئے ہیں خریدنے کے؟ کہا کہ اتنے سارے جھوٹے چینل جو کام نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ایک سچا چینل کر رہا ہے. دیکھیے سر کی اہمیت اسی کے ہوتی ہے جس کی زبان کی اہمیت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. سر کی اہمیت اسی کی ہوگی جس کی زبان کی اہمیت ہوگی. تو کیا چاہتا تھا یزید؟ کہ حسین بیعت کر لیں. اب جب حسین کی بیعت ہو جائے گی تو پھر اب ہم جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں. یزید نے ممبر پر، تخت پر اپنے بیٹھنے کے بعد، اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد کیا کیا ہے؟ کہا کہ یزید نے شاعر اللہ کا مذاق اڑایا، یزید نے خانہ کعبہ کا مذاق اڑایا، یزید نے شراب جیسی بدترین چیز کو جائز قرار دیا، یزید نے وہ قتل جو ہر نبی کی شریعت میں حرام تھا اسے حلال قرار دیا، یزید نے اس نکاح کو جو پھوپھی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، خالہ کے ساتھ ہو، جسے ہر شریعت نے حرام کہا ہے اسے حلال قرار دیا. یزید نے شراب کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کے کیا کہتا ہے ملعون کہ یہ میرے ہاتھ میں صرف شراب نہیں ہے بلکہ یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ خانہ کعبہ ہے اور اس میں سے جو بلبلے نکل رہے ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ بلبلے نہیں ہیں بلکہ یہ حاجی ہیں جو طواف کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہے بلکہ شراب کی اہمیت میں ایک مختصر سی قرآن کی آیت کو پیش کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ شراب میں تو فائدہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس ثم اسمہا اکبر. کہا کہ شراب کے بارے میں جب تم سے سوال کیا جائے نبی تو کہہ دو کہ یہ بڑا گناہ ہے لیکن اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے، مگر یہ فائدہ اس فائدے سے بڑا اس کا گناہ ہے. یزید نے کیا کیا کہ ان ساری باتوں کو ہٹا کے بس صرف یہ ایک ٹکڑا پیش کیا. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ایک چھوٹی سی کلپ، پورا بیان نہیں، کچھ انہوں نے کوئی بات کہی، چاہے وہ ممبر سے کہی ہو چاہے کہیں سے کہی ہو، ایک کلپ لی، باقی باتوں کو کاٹ دیا، اس کو وائرل کر دیا. کہا مولانا صاحب کو ہم نہیں لائک کرتے ہیں، نہیں پسند کرتے ہیں، ان کی چھوٹی سی کلپ وائرل ہو گئی. بھائی پوری مجلس تو سن لیجئے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے. ایک کلپ کو وائرل کر دیا. اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ سب سے پہلے یزید نے کر کے دکھایا ہے. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اب اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ پھر نماز کے لیے بھائی وہ جتنے بھی قانون جو سب سے اہم اسلام کے ہیں، سب سے پہلے اس قانون کو ختم کرنا ہے یزید کو، تاکہ اسلام ختم ہو جائے. کیا کیا؟ اب
کہا کہ نماز کے لیے قرآن کی آیت کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے ویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں پر۔ ویل کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ویل کہتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کو۔ کہتا ہے کہ نمازیوں کے لیے تو جہنم ہے، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن اس نے مختصر سی آیت کو پیش کیا ہے، مگر وہ کہ جو وارثان قرآن ہیں وہ تو پوری آیت بتائیں گے نا، کہ اگر شراب کے لیے یزید کہہ رہا ہے کہ شراب میں فائدہ ہے تو فائدہ ہے شراب میں، لوگوں کے لیے شراب کے کاروبار میں فائدہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو بھی شراب کا کاروبار کر رہا ہے وہ کتنے فائدے میں ہے۔ لاک ڈاؤن ہوا ابھی 2 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اسکول نہیں کھلے، میڈیکلز نہیں کھلے، اسپتال نہیں کھلے، شراب خانے کھل گئے۔ بھیا فائدہ ہے تبھی تو کھل رہے ہیں، فائدہ ہے لوگوں کے لیے، لیکن اس فائدے سے بڑا اس کا گناہ ہے۔ اب عقل مند اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو اس فائدے کے لیے اس گناہ کو خرید لے، اسے عقل مند نہیں کہتے۔ تو کہا کہ اس سے بڑا اس کا گناہ ہے۔ نماز کی آیت کو پیش کیا یزید نے، کیا کہا نماز کے لیے؟ کہا کہ ویل ہے ان نمازیوں پر کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ پوری آیت کیا ہے؟ پوری آیت نہیں اس نے بیان کی ہے۔ ویل للمصلین ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ پوری آیت ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ ویل ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ ویل ہے ان نمازیوں پر کہ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ تو اس آیت کو جب مکمل کریے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ کہا کہ خانہ کعبہ کی توہین کرنے والا یزید، شراب کو صحیح کہنے والا یزید، شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والا یزید، جو حرام محمدی ہے اسے حلال کرنے والا یزید، جو حرام محمدی ہے اسے حلال، اور جو حلال محمدی ہے اسے حرام کرنے والا۔ کہا کہ یہ یزید کا کردار ہے۔ تو اب جب یزید اتنی برائیوں کو لیے ہوئے ہے تو وہ کہ جو وارث قرآن ہے، وہ کہ جو وارث دین ہے، وہ کہ جو مالک جنت ہے، وہ کہ جو شافع محشر ہے، جب اسے یہ ساری باتیں معلوم ہیں تو پھر اس کے سامنے کیسے ممکن ہے کہ جو اتنا بدترین انسان ہے اس کی بیعت وہ کر لے؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ بیعت کر لیں حسین؟ بیعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یزید نے یہ کردار پیش کیا ہے۔ اب یزید جب یہ ساری باتیں کرے گا تو جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں، بلکہ رسول کا بھی تو زمانہ دیکھا ہے نا انہوں نے، کہ رسول کیا بتا کر کے گئے ہیں، علی نے کیا بتایا ہے، حسن نے کیا بتایا ہے۔ اب یہ بیٹھ کر کے تخت پر کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط کہا کے وہ کھڑے ہو جائیں گے، حکومت کا وہیں خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا یزید کو ضرورت ہے ایسے ہاتھ کی کہ جب ادھر سے بغاوت کی بو آنے لگے، جب بغاوت کے لیے لوگ بلند ہونے لگے تو فوراً کہہ دے کہ جب جن کے گھر سے قرآن آیا، جن کے گھر سے نماز چلی، جن کے گھر سے اسلام کا تعارف ہوا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہو کہنے والے؟ اب سمجھ میں آیا نا کہ یزید کیوں بیعت لینا چاہتا تھا، تاکہ امام بیعت کر لے پھر یزید اسلام کو ختم کر دے۔ لیکن امام کا کیا جملہ تھا؟ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک کے لیے میسج ہے کہ جو بھی حسین جیسا ہے وہ کبھی بھی ظالم کے سامنے نہیں جھکے گا، بلکہ وہ مظلوم کا حمایتی ہوگا، کبھی بھی وہ ظالم کی بیعت نہیں کرے گا۔ جو حسینی مزاج رکھتا ہے وہ کبھی بھی ظالم کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو کون ہے امام حسین؟ رسول کس کا تعارف کرا رہے تھے؟ رسول کسے بتا کے کہتا رہے؟ حسین تو وہ ہیں کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں، اور صرف اپنوں کی ہدایت نہیں بلکہ وہ ہیں کہ جو اس مہینے میں غیر ہیں مگر اپنے ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ تاریخ کربلا کا پورا سفر پڑھیے، مدینے سے جب امام حسین چلے ہیں اور اس کے بعد کتنے لوگ امام کے ساتھ آئے ہیں، کربلا تک امام پہنچے ہیں۔ وہب کلبی کا بھی ذکر ہے، زہیر ابن قین کا بھی ذکر ہے، حر ابن یزید ریاحی کا بھی ذکر ہے۔ کہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ حر وہ کہ جو یزید کی طرف تھا، لیکن امام حسین کے عمل سے امام حسین کے ساتھ آ گیا۔ چراغ ہدایت ہے نا، کسے کب ہدایت مل جائے، کیسے ہدایت مل جائے، کہاں پر ہدایت مل جائے، کس منزل پر ہدایت مل جائے۔ زہیر قین کون ہے؟ کہا کہ زہیر قین وہ کہ جنہوں نے مولا علی کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، لیکن مولا علی کے بعد تلوار کو نیام میں رکھ لیا تھا کہ ہمیں اموی اور علوی کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا ہے۔ امام حسین کے خیمے سے دور رہتے تھے بہت، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین بلا لیں۔ لیکن جب حسین نے بلایا اور زہیر گئے اور خیمے کے پیچھے جا کر کے امام حسین نے کہا کہ اے زہیر قین، تمہیں معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔
کہا کہ یہ جگہ یاد ہے تمہیں کہ تم جب جنگ صفین سے لوٹے تھے اور تمہارے پاس بہت سا مال غنیمت تھا تو سلمان فارسی نے یہ کہا تھا، تم بہت خوش تھے اس دن کہ زہیر ایک ایسا بھی دن آئے گا کہ جب اسی زمین پر تمہیں اس سے بھی بڑی خوشی ملے گی۔ کہا کہ یہ سلمان فارسی نے کہا تھا، کہا ہاں مجھے یاد آ گیا۔ کہا کہ بس یہی وہ دن ہے اور یہی وہ زمین ہے اور یہی وہ خوشی ہے اگر تم ہمارے ساتھ آ جاتے۔ ہدایت ہو گئی زہیر کی، ساتھ میں ہو گئے۔ حر جس نے راستے کو روکا، امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے۔ حر اس کے بعد امام کے ساتھ ہے، لشکر پیاسا ہوا، امام نے پانی پلایا، اور صرف انسانوں تک کو نہیں جانوروں تک کو پانی پلوایا امام نے، اور یہ بھی خیال نہیں کہ پانی ہمارے پاس رہے گا یا ختم ہو جائے گا یا کیا ہوگا۔ یہ کردار ہے نا امام کا۔ حسین چراغ ہدایت ہیں، کیسے ہدایت ہو رہی ہے؟ اور کہا کہ یہ عمل امام حسین کا وہ تھا کہ جو روز عاشورہ جس نے حر کو جو ہے وہ مجبور کر دیا، حر کو اتنا شرمندہ کیا کہ حر امام حسین کے ساتھ آ گیا۔ ہم پڑھیں نا، یہ جو سارے غلاموں کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام کے ساتھ آئے ہیں۔ کنیزوں میں بھی ساری کنیزیں بہت اعلیٰ ہیں، اور امام کا کردار وہ ہے۔ ہم اور آپ تذکرہ کرتے ہیں نا، جب ان کا ذکر ہو تو ظاہر ہے کنیزوں کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے۔ جناب فضہ جناب، اور اس کے بعد ان کے گھر کی کنیز جناب شیری کا بیان ہوتا ہے۔ آج میں نے دن کی مجلس میں بھی جناب شیری کا تذکرہ کیا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے تذکرے جو ہیں وہ کیونکہ اور لوگوں کے تذکرے میں کم ہیں۔ شیری کون ہے جانتے ہیں آپ؟ جناب شہربانوں کے ساتھ آئی تھی، جناب شہربانوں کے ساتھ ایران سے آئی تھی، اور کہا کہ ان کی، یہ نام ہی شیری ایرانی نام ہے، یہ کہا کہ ان کے ساتھ آپ آئی تھی، اور جناب شہربانوں کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب شیری سے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں یا آپ جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، اور آپ کو اتنی ہم مال و دولت بھی دے رہے ہیں، اتنا جو ہے وہ آپ کا اثاثہ زاد راہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہ پڑے۔ شیری نے یہ جملہ کہا کہ مولا، ہم آپ کے گھر میں جتنا خوش ہیں اور جتنا ہم آرام سے ہیں کہ جہاں جنت ہے، ہم اسے چھوڑ کر کے نہیں جانا چاہتے۔ کہا نہیں شیری، بہتر یہ ہے کہ اب آپ چلی جائیں، آپ کو آزاد کیا گیا ہے۔ کہا مولا، ہمیں تو خوشی ہے کہ آپ کے بچوں کی غلامی کر کے، آپ کے بچوں کی کنیزی کر کے آپ کے گھر میں رہوں۔ پھر امام حسین نے کہا نہیں شیری، یہ حکم امامت سمجھو اسے۔ اب اس کے آگے جناب شیری نہیں کچھ کہہ سکتی، اس کے آگے جناب شیری نے کچھ نہیں کہا۔ کہا کہ مولا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ہم چلے جائیں گے، اور مولا بس ایک وعدہ کر لیجئے ہم سے کہ جب ہم جا رہے ہیں نا، لیکن آپ ہمارے جب بھی آپ کے پاس وقت ہو، آپ ہمارے گھر مہمان ضرور بن کے آئیں، لیکن مولا خالی مت آئیے گا، بلکہ بچوں کو بھی لے کے آئیے گا، اور ساتھ میں شہزادیوں کو بھی لے کے آئیے گا، بنی ہاشم کو بھی، جوانوں کو بھی لے کے آئیے گا۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ امام حسین نے آخرش ایک جملہ کہا کہ شیری ٹھیک ہے ہم آئیں گے، مگر یاد رہے کہ ہم آئیں تو ہمیں پہچان لینا۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو شیری کہتی ہیں کہ مولا، ارے آپ کے گھر اتنے سال ہم نے زندگی گزاری ہے، مولا آپ کی نمک خوار ہوں، کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو پہچان نہیں پائیں گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے شیری جاؤ۔ جانے سے پہلے یہ اعلان ہو گیا بنی ہاشم میں کہ اس خانوادے کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی جانے لگتا تھا تو تمام لوگ جو ہیں وہ آ کر کے ملتے تھے، تحفے تحائف دیتے تھے۔ کہا کہ تمام بیویاں اس گھرانے کی آ گئیں اور جناب شیری سے مل کر کے رخصت کر رہی ہیں، اور سب تحفے دے رہی ہیں کہ شیری جا رہی ہیں، اتنے سال تک جو ہے وہ کنیزی میں تھی، لیکن ہر بیوی اپنے ساتھ ایک چادر ضرور لے کے آئی ہے، اور شیری کو چادر بھی تحفے میں دے رہی ہے۔ اور جب اتنی ساری بیویوں نے چادریں دیں تو ایک دو نہیں، بہت ساری چادریں جناب شیری کے پاس ہوئیں۔ مولا کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا، اتنی ساری چادروں کا میں کیا کروں گی، ایک دو یہ بہت ہے میرے لیے، ان کو آپ یہاں پہ تقسیم کروا دیں۔ ابا عبداللہ الحسین کا جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہا شیری لے جاؤ،
شاید اس کی کہیں ضرورت پڑ جائے۔ اللہ اکبر، نگاہ امامت، ہر مناظر کو جانتے ہیں امام حسین، ہر منظر کو جانتے ہیں امام حسین۔ شیریں چلی گئیں۔ تاریخ میں لکھا کہ کوفے کے قریب، کربلا اور کوفے کے درمیان میں، کوفے سے قریب ایک جگہ پر شیریں نے اپنا مکان تعمیر کروایا، ایک بڑا مکان بنوایا۔ شیریں کو یاد ہے نا کہ امام کو بلا کر کے آئی ہیں، اور امام نے وعدہ کیا ہے تو امام آئیں گے ضرور۔ شیریں نے مکان ایسا بنوایا کہ جب ہمارے آقا لوگ آئیں تو ان کے لیے سب الگ الگ حجرے بنوائے، اور اسی اعتبار سے حجرے کی آرائش کروائی۔ انتظار ہے روز کہ امام کب آئیں گے، کب وعدہ کیا ہے کہ ایک دن گزرتا رہا، دن گزرے، لمحات گزرے، مہینہ گزرا، سال گزرا، یہاں تک کہ شیریں کو یہ خبر ملی کہ حسین مدینے سے چل چکے ہیں۔ شیریں کو یہ خبر ملی کہ حسین مدینے سے چل چکے ہیں۔ اب شیریں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ کیا کیا جانتے ہیں؟ کہا کہ اپنے بستی میں گئی، وہ لوگ جس بستی میں جناب شیریں تھی، اور اس بستی کے لوگ جناب شیریں کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ ابا عبداللہ الحسین کے گھر سے ان کی کنیزی میں تھی، یہ وہاں سے آئی، ان کا بڑا احترام ہے۔ اور انہوں نے اپنی بستی والوں کو بتایا کہ ہم سے وعدہ کیا ہے امام نے، لہٰذا ایک روز میرا مولا میرے گھر مہمان ہوگا۔ بستی والوں نے ہاتھ کو جوڑ کر کے کہا کہ شیریں، جس دن ابا عبداللہ الحسین تمہارے گھر آئے نا، ایک بار ہماری اس بستی میں ضرور ان کو ہمارے گھروں میں گھما دینا، ہمارے گھروں پہ ضرور لے کے آنا، وہ آ جائیں گے، ہماری عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا کہ جب امام مکے سے چلے تو شیریں کو اطلاع ہوئی کہ اب مکے سے چلے ہیں مولا۔ انتظار اور بڑھ گیا، اور اس کے بعد امام کربلا پہنچے، کربلا میں شہادت ہوئی۔ عجب عجب سی خبریں آئیں، لیکن شیریں کے دل کو یہ یقین ہے کہ امام نے وعدہ کیا ہے تو امام آئیں گے۔ یہ یقین ہے نا شیریں کو کہ جب وعدہ کیا ہے تو آئیں گے۔ عجب عجب سی خبریں آ رہی ہیں، یہ کربلا میں یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، کوفے میں یہ ہوا ہے، لیکن شیریں کسی بھی خبر کو بہت زیادہ اپنے دل پر، اپنے دماغ پر جو ہے وہ سوار یا حاوی یا بسنے نہیں دے رہی ہیں، بلکہ بار بار یہ خیال ہے کہ نہیں، جب مولا نے وعدہ کیا تو وہ آئیں گے، یہ خبریں ساری جھوٹی ہیں، میرے مولا کا وعدہ تو سچا ہے نا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک روز وہ آیا کہ جب یہ خبر ملی شیریں کو کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، لیکن قافلے کی پوری نوعیت ابھی نہیں معلوم، شیریں نے اپنی تیاریوں کو تیز کر دیا۔ وہ بستی کی عورتیں بھی گھر میں آ گئیں، حجرے سجا دیے گئے کہ یہ حجرہ وہ ہے جہاں وہ بی بی بیٹھے گی، جہاں یہ بی بی بیٹھیں گی، اس حجرے میں بچے رہیں گے، اس حجرے میں آقازادے رہیں گے، اس حجرے میں سپاہی رہیں گے۔ کہا کہ اب آپ صرف تصور کر سکتے ہیں کہ شیریں جو اتنی محبت کر رہی ہے، اس نے اپنے گھر کو کیسے سجایا ہوگا امام کے لیے۔ لیکن جب قافلہ آ گیا اور شام کا وقت ہے، شیریں اپنے بستر پر جا چکی ہے، دن بھر انتظار کر چکی ہے، کسی نے دق الباب کیا، کون؟ کہا کہ کنیز نے آ کر کے بتایا شیریں کو کہ ایک قافلہ آیا ہے۔ جیسے ہی سنا اٹھ کر کے بیٹھ گئی، کون سا قافلہ آیا ہے، کون لوگ آئے؟ کہا قافلہ ہے مگر قیدیوں کا قافلہ ہے۔ کہا کہ قافلہ تو آیا ہے مگر اس میں کچھ قیدی ہیں۔ شیریں فوراً دوڑ کر کے گھر سے باہر آئی۔ کنیز نے کہا کہ جو سپاہی ہیں اس قافلے کے ساتھ، وہ آج رات تمہارے گھر میں گزارنا چاہتے ہیں، وہ آج کی رات چاہتے ہیں کہ تمہارے گھر پہ قیام کر لیں۔ باہر آئیں تو شیریں نے کیا دیکھا، شام کا وقت ہے نا، کہ کچھ سر ہیں جو نوک نیزہ پر ہیں، اور ان چہروں پر بال ہیں۔ کہا کہ چہروں پر خاک ہے، گرد ہے، خون ہے، کہ چہرے صاف نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ شیریں نے یہ دیکھا، اس کے بعد دیکھا کہ ایک بیمار ہے، کہ جو ایسا لگ رہا ہے کوئی قیدی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ بیویاں ہیں جو رسن بستہ ہیں۔ کہا کہ شیریں نے اس قافلے کو دیکھا، سپاہیوں نے کہا کہ ہم قیام کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، حجرہ خالی ہے۔ سپاہیوں کو ایک حجرے میں بھیج دیا گیا جو لے کر کے قافلہ جا رہے تھے۔ اس کے بعد جو سارے قیدی ہیں ان کو گھر میں بلا لیا گیا۔ شیریں نے دیکھا کہ سب قیدی آ گئے، اور صحن کی دیوار سے سارے قیدی بالکل سہمے ہوئے، عجب انداز میں قیدی سارے کھڑے ہیں۔ بس ایک مرتبہ شیریں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ یہ جو قیدی آئے ہیں ان پر بڑا ظلم ہوا ہے۔
اور ان قیدیوں میں جو بیویاں ہیں ان کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ کہا جو بیویاں ہیں ان کے سروں پر چادر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا۔ شیریں کو یہ خیال آ گیا کہ میرے پاس بہت ساری چادریں ہیں، ان بیویوں کو جا کے چادریں دے دی جائے۔ کہا کہ لیکن اس سے پہلے روایت کہتی ہے کہ شیریں آئیں، بیویوں کو جب دیکھا کہ لگ رہا ہے کہ ان پر بڑا ظلم کیا گیا ہے، ان پر بڑی جفا کی گئی ہے، ان بیویوں کے ہاتھ کھلوا دیے جائیں تاکہ یہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ ارباب اعضاء شیریں آئی ہیں اور آنے کے بعد ان سپاہیوں کے پاس گئیں اور کہا کہ دیکھو ہمارا صدر دروازہ جو ہے اس میں قفل کر دیا گیا ہے، وہ مقفل کر دیا گیا ہے، تالا لگا دیا گیا ہے، کوئی بھی قیدی تمہارا باہر نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں لیکن ایک میرے لیے ایک احسان یہ کر دو کہ ان قیدیوں کے ہاتھ کھول دو، میں نے ان کے لیے غذا تیار کروائی ہے تاکہ میں انہیں کھانا کھلا سکوں۔ ارباب اعضاء لیجیے حکم مل گیا۔ شیریں نے پہلا کام جو کیا کہ جو قیدی بیویاں ہیں ان کے ہاتھوں کو کھلوا دیا ہے۔ اب جب بیویوں نے یہ دیکھا کہ یہ بیوی شیریں اتنی مہربان ہے، اتنی شفیق ہے، تو ان بیویوں میں ایک بیوی اپنی جگہ سے بلند ہوئی اور اس کے بعد کہا کہ اے بی بی شیریں، اگر تم نے اتنا احسان کیا ہے تو ایک احسان اور کر دو۔ بس جیسے ہی یہ کہا کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ تم نے ہمارے ہاتھ کھلوائے ہیں نا، ارے جو یہ ہمارے سر، ہمارے ورثاء کے سر جو نوکے نیزہ پر ہے انہیں ہمیں دلوا دو، تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ شیریں نے کہا دیکھو میں اس کی کوشش کر سکتی ہوں، جو میرے اختیار میں ہے میں کہہ سکتی ہوں، مگر وہ سپاہی ہیں، اگر نہ مانے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ارباب اعضاء تاریخ میں لکھا کہ شیریں نے آ کر کے ان سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو جو یہ سرنوں کے نیزہ پر ہیں، ان کے ساتھ جو یہ عورتیں خواتین جو رسن بستہ ہیں جن کے ہاتھ میں نے کھلوائے ہیں، یہ سر انہیں دے دو، میرے لیے دے دو، اور یہ میری طرف سے مطمئن رہو، میں ضمانت لیتی ہوں کہ کوئی قیدی کہیں جائے گا نہیں، یہ سر کہیں جائے گا نہیں۔ کہا کہ سپاہیوں نے اجازت دے دی ہے۔ اب یہ جو سرنوں کے نیزہ پر بلند تھے وہ بیویوں کے پاس آ گئے ہیں۔ کس بیوی کے پاس کون سا سر گیا مجھے نہیں معلوم ہے، ہاں لیکن جب سر مل گیا نا تو ایک بیوی یہ کہہ کے روتی ہے ہائے حسین، ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہے بیوی۔ اب جیسے ہی شیریں کے کانوں میں یہ آواز گئی، شیریں نے مڑ کر کے پیچھے دیکھا اور آنے کے بعد کہتی ہے اے بیوی یہ تو کیا کر رہی ہے، کس کا نام لے کر کے رو رہی ہے؟ اگر یہ تیرا بھائی حسین کا سر ہے تو پھر کوئی اور نام سے یاد کر لے، لیکن حسین کا نام نہ لے، یہ میرے آقا کا نام ہے۔ میرا دل پہلے سے بہت گھبرا رہا ہے، تم لوگ جب سے آئے ہو نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہے، بار بار وسوسے دل میں اٹھ رہے ہیں، اب یہ نام نہ لینا۔ لیجئے شیریں نے بھی یہ کہا، کسی اور بیوی نے کہا کہ ہائے اکبر کے بابا حسین، کہا ہائے اکبر کے بابا حسین۔ بس جیسے یہ کہا شیریں پھر پلٹی، اے بی بی یہ کس کا نام لیتی ہو؟ ارے اکبر کا نام نہ لو، یہ تو میرے آقا کے بیٹے کا نام ہے۔ کہا کہ یہ نام نہ لو، باقی کوئی اور نام سے یاد کر لو۔ بس اب جیسے ہی شیریں پلٹی کیا دیکھا کہ ایک بی بی نے پھر کہا کہ ہائے عباس کے بھائی حسین، ہائے عباس کے بھائی حسین۔ اب جیسے ہی شیریں نے سنا غضبناک ہو گئی، آ کر کے بیٹھ گئی، اے بی بی بیٹھ جاؤ، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے، اے بی بی پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو اور یہ کس کا نام؟ یہ نام تو میرے آقا حسین کا ہے نا، یہ آقا کے بیٹے اکبر ہیں، آقا کے بھائی عباس ہیں، یہ کیسا نام لیتی ہو؟ پہلے اپنا تعارف کروا دو۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہا زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا، اے شیریں ارے تم نے ہمیں نہیں پہچانا؟ اب جو شیریں نے زینب کا چہرہ دیکھا، ارے شیریں پچھاڑے کھانے لگی، اے بی بی
یہ کیا عالم ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم تمہارے آقا حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہے، یہ دیکھنا تھا۔ شیریں غش کھا کے گر پڑی، جب اٹھی تو دوبارہ کہا اے آقا حسین، ارے صحیح کہا تھا آپ نے، آپ مہمان ہوئے اور شیریں پہچان بھی نہ سکے۔ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری مقدر سے عبادات و قبول فرما۔ پروردگارہ حاضران مجلس اور بانیان مجلس کے مقاصد کو پورا فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ جتنے بھی شان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ بار الہ علماء، خطبہ، مفسرین، سوز خان، نوح خان، مومنین کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دنیا پرآشوب ہو چکی ہے اور ظلم و جور سے بھرتی جا رہی ہے، معبود اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ہمارے مولا، ہمارے امام قائم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم